جب لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ آج ہمارے بندوں کا معاملہ اور ہے، اللہ کا معاملہ اور ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے اے میرے فرشتوں، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جو اپنا کام پورا کر دیتا ہو؟ اللہ کے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کو پورا بدلہ دے دینا چاہیے۔ آج ہم ہیں جو اپنے مزدوروں کو پوری مزدوری دینے کو تیار نہیں۔ آج ہم ہیں جو خون پسینہ ایک کر کے ہماری عیش و عشرت کا انتظام کرنے والا مزدور اس کی مزدوری پوری دینے کو تیار نہیں۔ جس کی محنت سے ہم نے محلات بنائے، جس کی محنت سے ہم نے گاڑیاں لی، جس کی محنت سے ہمارے بینک میں روپیہ پڑا ہے، جس کی محنت کی وجہ سے آج ہم خوشحالی کے اندر ہیں، جس کی محنت کی وجہ سے آج ہمارے بچے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، آج اس مزدور کو مزدوری دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج اس کی محنت کا بدلہ ہم دینے کو تیار نہیں، آج اس کا صلہ ہم دینے کو تیار نہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او میرے صحابہ، محنت مزدوری کرنے والے کا بدلہ اس کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، آ کر آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں سختی تھی، فرمایا اے میرے صحابی، کیا کام کرتے ہو؟ تمہارا ہاتھ بڑا کھردرا ہے، تمہارا ہاتھ بڑا سخت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محنت مزدوری کرنے والا ہوں، دن کو اپنے بچوں کے لیے مزدوری کیا کرتا ہوں، شام کو جو مزدوری ملتی ہے اسی کا راشن لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر آیا کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا وہ بڑے برکتوں والے ہاتھ ہیں جو محنت مزدوری کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہو، جس کام کی آپ تعریف فرماتے ہو، جس کے لیے آپ برکتوں والا لفظ استعمال کرتے ہو، آج اس مزدور کو مزدوری دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے تو سب کچھ ہوگا، اپنی بیگم کے لیے تو سب کچھ ہوگا، اپنے ماں باپ کے لیے تو سب کچھ ہوگا، اپنے عزیز و اقارب کے لیے تو سب کچھ ہوگا، ایک مزدور کو مزدوری دینے کو تیار نہیں، کیا اس کے بچے اس خوشی کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے بچے بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر بھی گوشت آ جائے؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے لیے بھی نئے کپڑے بن جائیں؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میری جیب کے اندر بھی آج کے دن پیسے ہوں؟ او اللہ کے بندو، نظر ثانی کرو اپنے معاملات پر۔
ان محنت کرنے والوں کو تم خوش کر کے دیکھو، وقت پر ان کی مزدوری دے کر دیکھو۔ رب محمد کی قسم، جب یہ دامن اٹھا کر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تمہارے رزق میں وہ برکتیں ڈالے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب تم اس کی مزدوری نہ دو گے، جب تم اس کا حق وقت پر دینے کو تیار نہیں، تو جب وہ آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگاتا ہے، جب اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، گھر میں راشن نہیں ہوتا، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں گھی نہیں ہے، گھر میں لون مرچ کا انتظام نہیں، گھر میں بالن اور پانی کا انتظام نہیں، بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں، او میرے بھائی، جب اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے جو کلمات نکلیں گے عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت پھر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مظلوم، میں خدا تیری ضرور مدد کروں گا۔ آؤ نا میرے بھائی، آج اللہ ہمیں بتاتا ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے اے میرے فرشتوں، بتاؤ نا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، اس کا بدلہ پورے کا پورا دے دیا جائے۔ آپ حضرات نے، ہم سب نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، تراویح پڑھی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوا ہے، تو اللہ اس پر انعام دینا چاہتا ہے۔ کون کون انعام لینا چاہتا ہے؟ ابھی اعلان ہونے والا ہے، کون کون انعام لینا چاہتا ہے؟ ادھیا نے ہاتھ اٹھائے نو، ادھیا نو اللہ دے انعام دی لوڑ کوئی نہیں لگتا ہے۔ اور بھائی اللہ سے نہیں لینا تو کس سے لینا ہے؟ اب دیکھو، جب میں نے یہ کہا نا کہ کون کون انعام لینے کو تیار ہے، تو آپ سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا، تو بس کام ختم ہونے کے بعد یہ کہہ دیا کرو کہ میاں کون کون مزدور ابھی اپنی مزدوری لینا چاہتا ہے، ابھی بر وقت کون اپنی مزدوری لینا چاہتا ہے۔ کام ختم ہونے کے بعد بس اتنا کہہ دیا کرو، تو آئندہ کے بعد یہ عادت ڈالیں گے۔ مزدوروں کو خوش کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ مزدوروں کو بھی چاہیے کہ جن کا کام کرتے ہیں ڈنڈی نہ مارا کریں، وہ بھی ڈنڈی نہ مارا کریں۔ وہ کہتے ہیں جی مجبوری ہے، جدو یہ وقت دیندے نہیں تو پھر سانوں ٹیڈی انگلی نال کٹنا پیندا ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مالکوں کا خیال کریں، ان کی چیزوں کو ضائع نہ کریں۔